علامہ اقبال، یہ نام لیتے ہی ذہن میں جو خیال آتا ہے وہ ہے خودی کا، عشق کا اور نوجوانوں کے لیے شاہین کا۔ 9 نومبر کو یوم اقبال منانے کی روایت تو جانے کب سے ہے، مگر اس دن کا صحیح حق ادا کرنے کے لیے لازم ہے کہ اقبال کے پیغام اور فکر اقبال کی ترویج کے لیے بھرپور کوشش کی جائے۔ اس کوشش کی طرف IBDP گلبرگ کے طلباء کا ایک اہم قدم اقبال اکیڈمی پاکستان کا مطالعاتی دورہ تھا۔ یہ ادارہ اس مقصد کے تحت وجود میں آیا کہ ہر شعبہ زندگی سے منسلک نوجوان نسل کو اقبال کے پیغام کی طرف مائل کیا جائے اور فکر اقبال سے آگاہ کیا جائے۔ اقبال اکیڈمی کے نام سے تو ہم واقف تھے ہی، مگر عملی طور پر ان کی کاوشوں کو دیکھنے اور سراہنے کی تلاش میں تھے، اور آخرکار یہ سنہری موقع ہمیں مل ہی گیا، اور 24 ستمبر 2021 کو ہم نے اس ادارے کا دورہ کیا۔ سنگ مرمر سے آراستہ اس عمارت کے خوبصورت باغیچے اور شاہانہ دروازے حقیقی معنوں میں اس ادارے کو ایک ایوان کی سی کشش بخشتے ہیں، مگر یہ کشش اور یہ جلوہ صرف ان بے جان پتھروں اور اینٹوں کی عنایت نہیں، اس کی اصل خوبصورتی اس میں موجود اقبال کا حرکت و عمل کا تصور ہے۔ اس لیے کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ استقبال کے بعد عمارت میں داخل ہونے کے لیے جب ہم نے سنگ مرمر کی شاندار سیڑھیوں پر قدم رکھا تو ذہن بس ایک ہی پیغام دہرا رہا تھا: ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ عمارت کے دورے سے قبل ہمیں اس کی ہر منزل پر ہونے والے کام سے آگاہ کیا گیا۔ ایوان اقبال کا سب سے قیمتی خزانہ چھٹی منزل پر موجود اقبال لائبریری ہے، جو اپنے اندر تقریباً 53,000 کتابیں سموئے ہوئے ہیں۔ ان میں کلیات اقبال، علامہ کی شائع مکاتیب اقبال اور علامہ کے حالات زندگی شامل ہیں۔ اگر کسی کو اقبال کی زندگی پڑھنے کا شوق ہو تو اس کے لیے جاوید اقبال کی لکھی گئی زندہ رود اور اپنا گریباں چاک سے زیادہ مستند ذریعہ کوئی نہ ہوگا۔ اقبال کے حوالے سے لکھی گئی کتابوں کے 45 سے زیادہ زبانوں میں تراجم ہیں، جن میں پشتو، مراٹھی، چائنیز، جاپنیز، کورین اور فرینچ شامل ہیں۔ یہاں ایک خوبصورت لکڑی کی صندوق نما الماری میں لائبریری کی تمام کتابوں کی کیٹلاگ محفوظ کی گئی ہیں۔ اس خزینے کے دروازے تشنگان علم کے لیے ہفتے کے 5 دن صبح 9 سے شام 5 بجے تک کھلے رہتے ہیں۔ اس کتب خانے کی الماریوں کے پیچھے ایک مختصر سا راستہ ہے جو 2 عمارتوں کو جوڑتا ہے۔ اس راستے سے گزر کر ہم ایوان اقبال کے IT سیکشن تک پہنچے۔ IT کا شعبہ روز افزوں نئے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی سے مزین بڑی کامیابی کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے رہا ہے۔ یہاں اقبالیات، اقبال پر لکھے گئے تبصرے، کتابیں اور تمام دستاویزات سکین کرنے کے بعد آن لائن اقبال سائبر لائبریری پر ڈال دیے جاتے ہیں۔ اس آن لائن لائبریری پر موجودہ وقت میں تقریباً 1500 کتابیں اور ریسرچ آرٹیکلز موجود ہیں۔ اس شعبے کی کاوش کا ایک نتیجہ کلیات اقبال پر مبنی ایک موبائل ایپ ہے، جس پر اقبال کی شاعری کا انگریزی ترجمہ اور اس پر مبنی ٹیبلوز موجود ہیں۔ عمارت کے اس حصے میں ایک کشادہ کھڑکی ہے، جس سے ہمارے بارونق شہر کا خوبصورت منظر دکھائی دیتا ہے، اور اس کی اونچائی پر شہر کی وسعت اور ہریالی ایک زرخیزی اور زندگی کی امید دلاتے ہیں، گویا اقبال کے کلام کی تعبیر ہوتی نظر آ رہی ہو۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ بہرحال یہ سفر مزید آگے بڑھا اور ہم نے مرکز فروغ کا رخ کیا اور اپنی پسند کی کئی کتب خریدی۔
بعد طلباء کو ایوان اقبال کے آڈیٹوریم لے جایا گیا جہاں مختلف اجلاس و محافل کا انعقاد ہوتا ہے۔ آڈیٹوریم کے بالکل ساتھ ایک پرجمال آرٹ گیلری ہے جہاں علامہ کے شہرائے آفاق اشعار پر بنائی گئی تصاویر لکڑی کے فریمز میں لگائی گئی ہیں۔ یہاں کی کل مصوری اسلم کمال صاحب کے فن کی مرہون منت ہے۔ روشنی ثبوت تو اس لیے وہ آپ کو پسند نہیں آتا تو ہم نے اس کو 7 بچے کے لیے سوچتے ہیں دنیا کے حوالے سے بھی اور دنیا کے بعد کی زندگی کے حوالے سے کہ ہمارا بچہ یہاں پر بھی ٹھیک رہے اور بعد کی جو زندگی ہے دورے کے اختتام پر اقبال اکیڈمی پاکستان کی ڈائریکٹر ڈاکٹر بصیرہ امرین سے ملاقات ہوئی جنہوں نے اقبال کے وسیع فلسفے کو اختصار سے بیان کیا، گویا دریا کو کوزے میں بند کر دیا، اور ہم نے یہ جان لیا کہ اپنی ذاتی صلاحیت کی پہچان خود ہی ہے، اس پر عمل کا نام ہے عشق، اور اپنے مقاصد کے حصول میں مشکلات کا حل تلاشنا عقل ہے، یہی فلسفہ خودی ہے۔ اقبال ہر دور کے نوجوان کا سرمایہ ہے، ہر شخص کو ایک رہبر کی تلاش رہتی ہے اور نوجوان کے لیے فکری دنیا کا بہترین رہبر اقبال ہے۔ اس پیغام کی سرشاری سے لبریز ہمارے ایک بھرپور دن کا اختتام ایک یادگار تصویر کے ساتھ ہوا۔